تو خدا نہ خواستہ یہ ہماری زمین نیاز کسی جانور کسی کتے کے سامنے جاتی ہو اور ہم اور آپ بھی گوبر اور مکر سیدھ رہے ہوتے، ہم بھی انہیں آلائشوں اور گندگیوں کے شکار ہوتے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ایمان کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کا خاتمہ کرے۔ اللہ حضرت مولانا شکیل الرحمان قاسمی صاحب دھنباد کے جماسال اور بلند خیال عالم ادیب محترم مولانا آفتاب عالم ندوی صاحب دارالعلوم وقف دیوبند کے موقر استاذ بلکہ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا فرید الدین قاسمی صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بلند پایہ استاذ مصنف اور قلمکار حضرت مولانا علاء الدین ندوی صاحب، میرے دوست اسلامک اکیڈمی کے رفیق شعبہ علمی جناب مولانا مفتی امتیاز احمد قاسمی صاحب، اسی طریقے سے اس ادارے کے روح رواں اور میر کارواں جناب ڈاکٹر مولانا عبدالجلیل قاسمی صاحب، اس علاقے کے رانچی کے مشہور عالم مولانا ڈاکٹر یاسین صاحب اور دیگر اہل علم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے آج کا یہ پروگرام بہت خوشبختی اور سعادت کا پروگرام ہے کہ جھارکھنڈ کی سرزمین پر اہل علم کا یہ قافلہ یہاں فروکش ہے، اور جس محبت اور اصرار کے ساتھ آپ حضرات نے دعوت دی اور بلایا تو جی چاہتا تھا کہ سر کے بل چلے آئیں، اور خاص طور پر جو لوگ دیہاتوں میں فطری زندگی گزارتے ہیں ان کے خلوص کی پیمائش ممکن نہیں ہے، ان کے احساسات اور جذبات کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بات بتائی گئی کہ آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کتنی شبانہ روز محنت کی، علاقے اور کوچہ کوچہ تک پہنچے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے اپنی تمام تر محنت لگائی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس محنت کا ثمرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ علماء کا اتنا بڑا قافلہ اگر یہاں خیمہ زن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لاکھوں کی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علماء ہیں، امت کے قائد ہیں، امت کے میر کارواں ہیں، یہ منزل ہماری طے کرتے ہیں، ہمیں راستہ دکھلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن ہمارا اس حدیث کو لے کر جو تعلق ہے بڑا محدود سا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں امت کو نہ دولت ملی، نہ جائیداد ملی، اور نہ کسی طرح کا مال اور پیسہ ملا۔ جو وراثت دی گئی تھی وہ وراثت تھی نبوی مشن کی وراثت۔ جو وراثت دی گئی تھی وہ وراثت تھی اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی وراثت۔ وہ وراثت تھی امت کا درد اپنے دل میں اس طرح پیدا کیا جائے کہ دل کی دھڑکنوں سے بلٹ بلٹ کر انسان امتی امتی کہہ سکے۔ وہ وراثت تھی جو ہماری آنکھوں سے نیند چرا لے جائے الحاد اور ارتداد اور کفر شرک کے مناظر کو دیکھ کر، لیکن ہم نے اس حدیث کو صرف علماء کی فضیلت تک محدود کر دیا، حالانکہ یہ حدیث فضیلت سے زیادہ ذمہ داری کو بتاتی ہے، آپ کے عہدے کو بتاتی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی اور آپ کے فرائض کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہی اصل میں اس حدیث کا اصل ماحصل ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کون سا مشن ہوگا، کون سی بات ہوگی کہ انسان اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور دوسری بات کہی وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اور بھلائی کے کام کیے، اور تیسری بات کہی وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ قرآن کی ہر آیت پوری انسانیت کے لیے سرمایہ ہدایت ہے، لیکن بعض آیتوں کی مناسبتیں
اور اس کا مضمون اس کے دائرے کو ایک خاص جہت دیتا ہے۔ اس آیت کو میں جب جب پڑھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید علماء کے لیے یہ ایک رہنما آیت ہے جو ان کے زندگی کے مشن اور ویژن کو طے کرتی ہے، جو ان کے زندگی کے ہدف اور مقصد کو واضح کرتی ہے۔ چنانچہ اس آیت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ امت کے جو علماء ہیں، قائدین ہیں، جن کے ہاتھوں میں امت کی تقدیر ہے، ان کی 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف انسانوں کو دعوت دیں۔ آپ ایک ملک اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، جھارکھنڈ کی ریاست میں ان کی تعداد ہے، کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا؟ کیا ان حالات کو اور مشنریز کو دیکھ کر کبھی ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم بھی ان کی طرح گھر گھر جا کر در در پر پہنچ کر اور فرد فرد کے ضمیر کو آواز دے کر اللہ کا پیغام سنائیں؟ آخر ہمارے ذہن و دماغ سے یہ بنیادی ذمہ داری کیسے اوجھل ہو گئی؟ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جبکہ وہ مذہب اور دھرم جس کے پاس نہ اپنی بنیادی مذہبی تعلیمات ہیں، جن کے پاس نہ اپنا کوئی عقیدہ ہے، جن کے پاس زندگی گزارنے کا نہ کوئی سلیقہ ہے، وہ لوگ آج اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں، جو گاؤں متر پیتے ہیں اور گوبر اسنان کرتے ہیں، وہ آج پوری دنیا میں اپنے دھرم اور مذہب اور اپنے کلچر کا پرچار کر رہے ہیں، اور وہ مسلم دیشوں میں جا کر انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اس مذہب اور تہذیب کو قبول کر لو۔ لیکن جن کے پاس اللہ کا آخری پیغام تھا، جن کے پاس اس دنیا کی سب سے سچی کتاب تھی، جو عام انسانوں کے وارث نہیں بلکہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے، وہ سرد مہری کے شکار ہیں، وہ اپنے مقصد اور ہدف سے بے خبر ہیں، انہیں اپنی منزل کا سراغ نہیں ہے، وہ اپنی شاہراہ حیات کے بارے میں جہالت کے شکار ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس امت کے لیے محرومی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں، ہم فقہ کے مسائل بتائیں، ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کریں، یہ سب ہمارا فرض منصبی ہے۔ لیکن اسلام کا مزاج ہے فقہ الاولویات کا، ترجیحات کے تعین کا، پرائرٹیز کو فکس کرنے کا۔ ہماری ترجیحات میں اسلام کا تعارف، اسلام کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی جدوجہد کرنا، یہ سب 0 درجے میں ہے۔ اس لیے علماء کرام یاد رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک نفس، ایک انسان کو ہدایت دے دیں شرک سے، کفر سے، گمراہی سے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور بعض روایتوں میں 100 سرخ اونٹوں کی بات آتی ہے، وہ آج کی مرسڈیز اور BMW یہ سب کے سب ان سرخ اونٹوں کے سامنے ہیچ ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کی فضیلت بیان کی کہ تم سارے انسانوں تک نہ پہنچ سکو، لیکن کم سے کم ایک فرد کے دل میں ایمان کی سوغات اور زمزمہ توحید اس کے ذہن و دماغ میں ڈال دو تو یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن ہمارے اداروں، ملی تنظیموں، ان تمام کے لائے عمل میں کہیں بھی تعارف اسلام، دعوت اسلام کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم نے توحید کے اس پیغام کی ناقدری کی تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری اور آپ کی سندوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس لباس و پوشاک سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ امت توحید کا پیغام لے کر اٹھے جس کے شب و روز توحید میں ڈھلے ہوئے ہوں، اور جو سراپا اپنی رفتار و گفتار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اللہ کے دین کو اس دنیا میں پھیلائے اور اس کو نافذ کرے۔ اور تاریخیں گواہ ہیں، جن قوموں نے اسلام کے تعارف کا کام چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا وجود تک دنیا سے مٹا دیا گیا۔ اور جن قوموں نے اس پیغام کو اپنے ہاتھ لیا اور اپنے لیے تمغہ افتخار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے ناتہذیب اور اجڑ لوگوں کو پوری قوموں کا امام بنا کر کھڑا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں 1.5 ارب کی آبادی ہے اور 300 کروڑ سے زیادہ خداؤں کی پوجا ہوتی ہے۔ کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی پھل کی، کوئی زمین کی، اور کوئی مرد اور عورت کی شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے۔ کبھی اپنے ذہن میں یہ سوال
پیدا کیجئے کہ ان 1.5 ارب آبادی میں کے اس ملک میں ہم نے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے، ہم نے کون سی نیکیاں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کے ساتھ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ یقین جانیے اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے یہ دستگیری اور رہنمائی نہ ہوتی اور یہ توفیق نہ ہوتی تو خدا نہ خواستہ یہ ہماری جبین نیاز کسی جانور کسی کتے کے سامنے جھکی ہوتی اور ہم اور آپ بھی گوبر اور مکر پی رہے ہوتے، ہم بھی انہی آلائشوں اور گندگیوں کے شکار ہوتے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ایمان کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے۔ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری یہ جبین نیاز تیرے سوا کسی اور کے سامنے جھکے۔ اللہ ہم کٹنا اور مر جانا پسند کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم کفر اور شرک کی آلائشوں سے اپنے ہاتھ کو ناپاک کر لیں۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور بحیثیت علماء ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کے ذہن و دماغ میں توحید کی اس اہمیت کو اجاگر کریں، ایمان سے وارثگانہ تعلق پیدا کریں اور ایمان پر مر مٹنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا کریں۔ یہ باتیں میں آج کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ایسے وقت میں جب الحاد اور ارتداد کا طوفان ہے اور آپ کے گھروں پر دستک دے رہا ہے، آپ کی نسلوں کو اچک رہا ہے، آپ کے آنے والے بچوں کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھائے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ پورا ایجوکیشن سسٹم نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے ذریعے سے شرک کی آلائشوں سے پراگندہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں میرے اندازے کے مطابق اگر آپ کا بچہ آج اسکول میں جاتا ہے اور آج کا سلیبس پڑھتا ہے تو دن میں کم سے کم 5 مرتبہ وہ شرک کی گندگیوں کو اپناتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں شرک کو اندھیرا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہماری ترجیحات دعوت دین اور تعارف اسلام کی نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کفران نعمت کرنے والوں سے اس کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینا ہے تو 2 ہی آپشن ہیں، اس ملک میں رہنا ہے تو 2 ہی آپ کے پاس اختیار ہیں، یا تو آپ داعی بن جائیں اور اگر داعی نہیں بنیں گے تو پھر آپ کو مدعو بننا پڑے گا اور تمام تر گمراہیوں کے اڈے پر آپ کو لقمہ تر کے طور پر لوگ کھائیں گے۔ اس لیے علماء سے اور خاص طور پر جھارکھنڈ کے ان علماء سے میں دستبستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام تر دینی ادارے ملی تنظیمیں وہ اپنی ترجیحات میں سر فہرست اسلام کے تعارف کو اور اسلامی اخلاقیات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے جلسہ جلوس کرنے کی، ہم اگر انسانی اخوت کا اظہار کر لیں، اپنے رفتار و گفتار کو درست کر لیں، اپنے اخلاق و کردار کو اسلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر لے آئیں، یقین مانیے ہم میں سے ہر فرد ایک چلتا پھرتا داعی ہوگا۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ تمام علماء کرام مل کر اس بات کو طے کریں کہ ہم تعارف اسلام کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں، اور آج ہم 2023 میں ہیں، 2040 اور 45 33 35 ہونے تک 10 سال کے عرصے میں ہم اس کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے اور فرد تک پہنچائیں گے۔ یہ ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی، قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بھلے اور نیک کام کیے۔ ہمارے پاس عمل صالح کا جو تصور ہے وہ بگڑ گیا ہے، لیکن جب آپ قرآن کی روشنی میں، پیغمبرانہ مشن کی روشنی میں، قصص الانبیاء کی روشنی میں عمل صالح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا دائرہ بہت کشادہ اور وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ عمل صالح میں ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا یہ عمل صالح ہے، کسی بیوہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کے نان شبینہ کا نظم کرنا یہ عمل صالح میں ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ اگر ظلم ہو تو ان کو ان کا حق دلائیے۔ آپ جس ریاست میں ہیں یہ جنگلات کے لیے، درخت اور پودوں کے لیے مشہور ہے،
یہاں اگر درختوں کو بیگا کاٹا جائے آپ اس کے خلاف ایک منظم تحریک چلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں بھی درختوں کو آگ لگانے اور کاٹنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انوائرمنٹل ڈس آرڈر سے اپنے سماج کو بچائیں اور انوائرمنٹل سیفٹی ماحولیات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ بھی عمل صالح ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنا یہ عمل صالح ہے. اسی طرح مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کرنا یہ سب سے اعلیٰ ترین عمل صالح ہے. تو عمل صالح کے الگ الگ درجات ہیں. حالات اور تقاضوں کے مطابق ترجیحات بدلتی رہیں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ عمل صالح کا وہ دائرہ جو ہمیں سنت سے ملتا ہے اور قرآن مجید سے ملتا ہے ہم اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ مدارس اور دینی ادارے اس میدان میں اپنا قائدانہ کردار ادا کریں. عمل صالح کا ایک بہت اہم پرتو انسان کے اخلاق ہیں. میں آپ کے سامنے ہندوستان کے اس ماحول کے حوالے سے سیرت کا ایک اہم واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج آپ کو شکایت ہے کہ غیر مسلم بھائیوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، عداوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، فرقہ پرستی پیدا ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ آپ کی ریاست بہت غنیمت ہے. آج بھی فرقہ پرستوں کو یہاں پنپنے کا موقع آپ کے آدی باسی بھائیوں نے موقع نہیں دیا. آپ نے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے اور خود مسلمان اس فیلڈ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیے اخلاق کی طاقت سے نفرت کے طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور کتابیں لکھنے سے نفرت کا مقابلہ نہیں ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت کو یاد کیجئے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو گوشہ عافیت تھا یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے وہاں گئے. حضرت خدیجہ نے کیفیت دیکھی، انہیں حیرت ہوئی اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ نہ جانے کیا حالات پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان کی.